تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ یہاں پر شطر جو لفظ آیا ہوا شطر، عربی زبان میں شطر کے کئی معنی ہیں۔ دین کو ان کے ماہرین سے نہیں سیکھیں گے نا تو جگہ جگہ آپ کو پریشانیاں ہوں گی۔ اب یہاں شطر کا معنی آپ وہ کہتے ہیں طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو یہاں کیا کہیں گے؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو آدھے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو شطر کا ایک معنی کیا ہے؟ نصف اور آدھا ہے۔ شطر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹکڑا اور حصہ ہے۔ شطر کا ایک معنی ہوتا ہے ڈائریکشن، رخ، قبلہ، طرف، اس طرف، یعنی شطر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ یہاں پر یہ بات کلیئر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شطر یہاں معنی کیا ہے؟ ڈائریکشن، طرف، رخ۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا ہے؟ کر لیجیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ الطہور و شطر الایمان، صفائی پر ڈاکٹر لوگوں کی بہت اسپیچ اور تقریر ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہے، یہ ضروری حدیث ان کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو، یہ یاد رہتی مسلم ڈاکٹروں کو۔ تو الطہور و شطر الایمان، پاکی یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو پہلے دو چیزیں سمجھنی چاہیے انہیں کہ شطر کا معنی ہر جگہ نصف اور آدھا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ یہ چند آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر کے آیت نمبر 145 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیات، یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، یہ ایک اہم موضوع قبلہ کی تحویل کا، ڈائریکشن کے بدلنے کا ہے، اور یہ آیات یہاں سے شروع ہو کر کئی آیات تک جائیں گی، اور اس پر ایک لمبی گفتگو اور بحث اس سورہ کے اندر کیا ہے کی گئی ہے، قبلہ کی تبدیلی کا۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ جانے کے بعد 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں براء ابن عازب کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک مدینے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ مسجد حرام کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے،
اور صحیح سلسلے میں رہا یہ کہ آپ وہاں بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ایک طرف آپ کے خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا، لیکن جو چہرے کا رخ ہوتا تھا وہ مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا. اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصار لوگ مدینے کے اندر 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے تک وہ لوگ مدینے کے اندر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ مسجد حرام ہو جائے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا. لیکن اس بنیاد پر کہ یہود و نصارہ مسجد اقصی کو قبلہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف اللہ کے حکم سے نماز پڑھتے رہے. ساتھ میں یہ بھی معاملہ رہا کہ کسی طریقے سے یہود و نصارہ سے موافقت ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف مکمل طور سے ان کا جھکاؤ پیدا ہو جائے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، ڈائریکشن کو بدلنے کا حکم دیا، اور 16-17 مہینے کے بعد یہ آرڈر آ گیا کہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، تو نہ صرف یہود لوگ بلکہ یہودیوں کے علاوہ نصارہ اور مشرکین یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے اگینسٹ اور خلاف ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں ان لوگوں نے کرنی شروع کر دی. ان میں سب سے پیش یہود کا معاملہ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شروعات، قبلے کی آیت کی شروعات کہاں سے کی؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کہیں گے. کون لوگ کہیں گے؟ السفہاء، صفی کی جمع، بے وقوف لوگ کہیں گے. ابھی قبلے کی بات آئی نہیں ہے، اس سے پہلے پریفیس اور مقدمہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو ضرور بھی ضرور یہ اٹیک اور حملہ کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے ان کے لیے کہ قبلہ جس طرف بھی اللہ حکم دے اس طرف وہ کر کے نماز پڑھیں، عبادت کریں. لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے. اور اس سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود ہیں. لیکن عام بات یہ ہے کہ یہود پیش ہیں، لیکن ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ کہیں گے، لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ قائم تھے. بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے انہیں اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی ایک جہہ کی طرف اگر ہم ڈائریکشن ہمارے ایک طرف چہرہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوگی ساری کی ساری. دوسری طرف اگر کر لیں گے تو نہیں ہوگی. جیسے ہمارے انسانوں کا معاملہ کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے یا آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کی طرف ڈائریکشن کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم ادھر کر لیتے تو آپ نظر نہیں آئیں گے، ادھر کر لیں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے، پیچھے کر لیں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ رب العالمین کسی ڈائریکشن کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ اس طرف کریں گے تو اللہ رب العالمین ہے اور دوسری طرف کریں گے تو نہیں. پھر مزید یہ ہے کہ ڈائریکشن میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، مشرق و مغرب میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، جہاں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اصل معاملہ اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. یہ اصل ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ جس طرف اللہ رب العالمین حکم دے اس طرف چہرہ ہو جائے، جس طرف اللہ رب العالمین حکم دے اس طرف چہرہ ہو جائے، ان کی اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہ ہو. نبی علیہ السلام 16 سے 17 مہینے مدینے میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن آپ چاہتے کیا تھے؟ کہ مسجد حرام قبلہ ہو جائے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کے مطابق قبلہ مسجد حرام نہیں کیا، بلکہ
16-17 مہینے تک آپ چاہتے رہے, انتظار کرتے رہے. آگے بات آ رہی کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے, وہی کا انتظار کرتے, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں, تو اصل جو ہے اطاعت اور فرما برداری ہے. اسی لیے کہا قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی توفیق دیتا ہے یا ہدایت دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. امام طبری نے, امام ابن حاتم نے اور امام بہقی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب شام سے یعنی مسجد اقصی سے بیت المقدس سے قبلہ بدل گیا اور کعبے کی طرف ہو گیا, اور ایسا رجب کے مہینے میں ہوا, 16 مہینے کمپلیٹ ہو چکے تھے, 17ویں مہینے میں ایسا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے کے بعد. تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا, بدل گیا, تو یہودیوں کی ایک سرکل اور جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی, جن میں کعب بن اشرف اور اسی طریقے سے رافع بن ابی رافع, نافع بن ابی نافع اور دیگر لوگ تھے. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا محمد ما ولاک عن قبلتک التی کنت علیہا, آپ اپنے قبلے سے پھر کیوں گئے؟ جس قبلے کی آپ پیروی کر رہے تھے اس قبلے سے آپ نے اپنا چہرہ کیوں موڑ لیا؟ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں, آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں, تو آپ نے اپنا چہرہ کیوں مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف کر لیا؟ ارجع الی قبلتک التی کنت علیہا, آپ اپنے اصل قبلے کی طرف لوٹ آئیں, مسجد اقصی کی طرف دوبارہ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. نتبعک ونصدقک, ہم آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کو سچا مان لیں گے. کیا یہ بات صحیح تھی ان کی؟ یہ کہہ کر کے صرف وہ فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے تھے. اگر آپ اپنا چہرہ پھر اگر مسجد حرام کی طرف کر لیتے تو کہتے یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بابت خود تورات میں ذکر ہے, کیونکہ تورات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. تو اگر آپ ان کے کہنے پہ مسجد اقصی کی طرف دوبارہ چہرہ کر لیتے تو وہ یہ صاف طریقے سے تورات دکھا کر کہتے دیکھو بھائی, جس نبی کی بابت کہا گیا ہے اس نبی کا قبلہ مسجد حرام ہوگا, یہ تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں, گویا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے. تو صرف فتنہ اور فساد وہ چاہ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور آگے تک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ نصف رجب کو ہوا ہے. نصف یعنی 15ویں رجب کو دوسری سن ہجری میں, آپ کے مدینہ آنے کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں ایسا ہوا ہے. اور یہی بات جمہور علماء نے بھی ذکر فرمائی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اس کی تفسیر میں امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں گمراہیوں سے, شبہات سے, فتنوں سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے آئے. اللہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی سے, فتنوں سے, شبہات سے نکال کر کے. اور بہت سارے مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دکھا دیتا ہے, یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. یہ ایک آیت مکمل ہوئی. اب اس کے بعد دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو, امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے. وسط کا کئی معنی عربی زبان کے اندر آپ کو ملے گا. وسط کا معنی عدل کے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسط کا معنی عدل بیان کیا ہے. وسط کا معنی درمیانی چیز کے ہوتا ہے. وسط کا معنی کیا ہے؟ درمیانی چیز, دو چیزوں کے درمیان یا درمیانی جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی وسط کہتے ہیں. اور وسط کا معنی ہوتا ہے افضل اور بہتر کے. اس آیت میں
زیادہ قریب کا جو معنی ہے وہ افضل کے معنی میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جیسے ہم نے قبلے کو تبدیل کر کے تمہارے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا، اور یہود و نصارہ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بہترین امت بنایا، افضل امت بنایا ہے۔ اور وسط کا قرآن میں یہ معنی بھی موجود ہے حدیث میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ فردوس یہ سب سے بہترین جنت ہے، سب سے اعلیٰ اور اونچی جنت ہے۔ تو یہاں اوسط کا معنی ظاہر سی بات ہے درمیان اور بیچ کے نہیں کر سکتے ہیں، یہاں معنی کیا ہے؟ افضل اور بہتر کے، سب سے بہترین جنت فردوس ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم امت کے آنے کے اعتبار سے اخیر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے۔ تو اللہ عالم زیادہ درست یہی معنی معلوم ہوتا ہے کہ وسط کا یہاں معنی افضل اور بہتر کے ہے، کہ اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت کی گواہی کا بڑا اعتبار ہے۔ صحیحین وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لبیک وسعدیک یا ربی، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا حل بلغت، جس نبی کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ 950 سال تبلیغ کی، اس نبی سے اللہ رب العالمین پوچھے گا حل بلغت، کیا آپ نے میرے میسج اور پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہاں اے میرے رب میں نے تیرے پیغام کو من وعن تیری امت تک پہنچا دیا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام حل بلغکم، کیا نوح نے میرا میسج اور پیغام تم تک پہنچایا؟ اب وہ 950 سال جن کے درمیان اللہ کے نبی نوح نے تبلیغ کی ہوگی، وہ جھوٹ بول کر کہیں گے ما اتانا بنذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے کے لیے آیا ہی نہیں، کوئی نہیں آیا، ہمارے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے نوح سے پھر اس کے بعد ان کی قوم سے پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے من یشہد لک، کون تمہاری گواہی دے گا کہ آپ نے اللہ کے میسج اور اللہ کے دین کو پہنچا دیا ان تک؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے محمد و امتہ، میں نے اللہ کے دین کو اپنی امت تک پہنچایا، اس کی گواہی کون دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اور ان کی ساری امت دے گی، ان کی ساری، یہ اس امت کی خصوصیت، پچھلی تمام امتوں پر گواہی ہم دیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کو ان کی قوم تک پہنچا دیا، نوح نے پہنچا دیا، ابراہیم نے پہنچا دیا، عیسیٰ نے پہنچا دیا۔ یہ تمام لوگوں پر گواہی کون دیں گے؟ امت محمدیہ دے گی، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے، اللہ نے بتا دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا۔ اس لیے وہ اگرچہ اس کا انکار بھی کریں گے تو ہمارے پاس اس کی، آخر ہم کہتے ہیں نا ہم نے تو دیکھا نہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی، قرآن پر ہماری ایمان اور یقین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور یقین ہے۔ اس علم کی بنیاد پر ہم قیامت کے دن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امت کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر بھی گواہی دیں گے کہ نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، تمام لوگوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔
آپ فرماتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو، لوگوں پر گواہی دے سکو۔ اسی طریقے سے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امت تمام لوگوں پر گواہی دے گی کہ ان الرسل قد بلغتهم، کہ رسولوں نے اپنی قوم تک، اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو کیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ امت دنیا میں بھی اس کی گواہی کا بڑا اعتبار ہے، اس امت کا دنیا میں بھی گواہی کا بڑا اعتبار ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک جنازے سے لوگ گزرے، جنازہ گزرا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، تو مسلمانوں نے اس مرنے والے کی تعریف کی۔ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، تو جس آدمی کا جنازہ گزرا صحابہ نے کہا بہت نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، خیر تعریف بیان۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو صحابہ نے کہا فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، اس کی برائی بیان کی، اچھا انسان نہیں۔ تب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واجب ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، یہ جس شخص کا جنازہ گزرا اور تم نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کے لیے تمہاری گواہی کی بنیاد پر جنت واجب کر دی۔ مسلم کی زبان کا بڑا اعتبار ہے، مسلم کی زبان کا بڑا اعتبار ہے، اس کی گواہی کا بڑا اعتبار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اس مقام اور مرتبے کو ضائع اور برباد کر چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جنازہ گزر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، صحابہ تعریف کیے تو آپ نے کہا کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی مسلم آدمی، مومن آدمی خواہ بخواہ کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے اور خواہ بخواہ کسی کی برائی نہیں کرتا ہے، وہ حق کے ساتھ گواہی دیتا ہے، وہ حق کے ساتھ کیا ہے، گواہی دیتا ہے۔ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، اور یہ وہ شخص جس پر تم نے برائی کی گواہی دی ہے، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، تو اس کے لیے جہنم کیا ہے، واجب ہو گئی۔ کیوں؟ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، تم اللہ کے کیا ہو، گواہ ہو زمین پر۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ابو الاسود مدینے کے اندر جب آئے تو کہتے ہیں کہ وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فمرت بہم جنازہ، تو ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے جنازے، جس آدمی کا جنازہ تھا اس کی تعریف کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واجب ہو گئی۔ ایک دم وہی سیم بات جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واجب ہو گئی، جس کی ان لوگوں نے تعریف کی۔ تیسرا جب جنازہ گزرا تو وہاں جو لوگ موجود تھے، ظاہر سی بات اب صحابہ سے تابعین کا زمانہ آ گیا، کوئی یہ نہ کہہ دے یہ صحابہ کے لیے خاص تھا گواہی دینا۔ اب یہ جو معاملہ کیا ہے، یہ تابعین ہیں، بہت سارے لوگ جو صحابہ میں سے نہیں ہے، خود اس حدیث کے راوی جو ابو الاسود ہے وہ خود تابعی ہے، صحابی نہیں۔ تیسرا جو جنازہ گزرا تو مسلمانوں نے اس کی برائی بیان کی اور کہا یہ اچھا انسان نہیں، تب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واجب ہو۔ تو ابو الاسود نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ کیا واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ اس کے جنازے میں بھی کہا آپ نے واجب ہو گئی، اس کے جنازے میں بھی کہا واجب ہو گئی، اس کے جنازے میں بھی کہا واجب ہو گئی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر، کوئی بھی مسلمان آدمی جس کے بارے میں 4 مسلمان خیر اور بھلائی کی گواہی دے دے، کوئی بھی مسلمان آدمی جس کے بارے میں 4 مسلمان
یہ گواہی دینے کی یہ بہترین نیک اور صالح انسان تھا. ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا. فقلنا وثلاثہ، ابو الاسود کہتے ہیں کہ اگر 3 آدمی گواہی دے تو کہا تو بھی، کہا کہ اگر 2 آدمی گواہی دے تو کہا تو بھی. کہتے ہیں وَلَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ، ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا. اور ایسے ہی جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی اس کے متعلق کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ اگر 4 مسلمان یہ گواہی دے دے، 3 گواہی دے دے، 2 گواہی دے دے، برا انسان ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پڑوسی وغیرہ. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو ایک مرتبہ دیکھا، ماشاء اللہ گواہی دینا شروع کر دیا، واہ تہجد گزار ہے یہ، جیسے ہمارے پاس اس وقت ہوتا ہے. ملاقات ایک مرتبہ ہوئی نہیں کہ پورے تاریخ کے پل کیا ہے بادلیں شروع ہو، نہ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے. تو یہ جھوٹے گواہی دینے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ جھوٹے گواہی دینے والے. المهم یہ ہے کہ یہاں پر امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اور آپ ساری امتوں پر گواہ ہیں، اور ہم رسولوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں انہوں نے اللہ کے پیغام کو کیا ہے صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے. اب یہ گواہی جو ہوگی انبیاء کے متعلق ظاہر ہے دنیا میں نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ یہ آخرت میں ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان بھی کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور بیان بھی کیا گیا ہے اس کو. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہو رہی ہے یہ بے مقصد نہیں ہو رہی ہے، اس کا مقصد ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون منہ موڑنے والا ہے. کیونکہ یہ بڑی چیز تھی. ایک زمانے سے لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب سڈنلی اگر ان کو کہا جائے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو یہ آسان معاملہ تو نہیں ہوگا. یہ آزمائش ہے. بہت سارے لوگ ہیں کسی ایک مسلک کو فالو کرتے ہیں. اب اگر ان کو کتاب و سنت سے دلیل مل جاتی ہے تو کیا ہے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں فوری طور پر اس کو فالو کر لے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ مجرم نہیں ہوتے کہ حق آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد کیا ہے فوری طور پر اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبلے کی جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں، اللہ خوب جانتا جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، لیکن لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کس طریقے سے کس پر عمل کر رہے ہیں. تو قبلے کی تبدیلی اس وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کر رہا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر رہا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو جس پر آپ تھے، یعنی قبلے کو جو تبدیل کیا ہم نے اس وجہ سے تاکہ ہم جان لیں کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون وہ ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاتا ہے. یہ بات یقینی طور پر بڑی ہی مشکل تھی. قبلے کی تبدیلی والا جو معاملہ تھا یقینی طور پہ کیا ہے یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن صحابہ کے ہاں یہ کیا ہے بالکل آسان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. سارے لوگوں کے لیے یہ چیز قبلے کی تبدیلی بہت ہی گراں اور بھاری چیز تھی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں کے لیے قبلے کی تبدیلی کیا تھی؟ بہت بھاری چیز تھی. اسی لیے مخالفت پر بالکل اتر آئے. یہودیوں نے کھل کر کے جس معاملے میں مخالفت کی وہ کیا ہے؟ قبلے کی تبدیل اور تحویل کا معاملہ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ ان کی پول بھی کھولے گا کہ اس میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں ان کی کتنا صدق اور ایمان ان کا اور کتنی ریاکاری اور جھوٹ اور فریب ہے. صحابہ کا معاملہ کیا ہوا کہ عین نماز ہی کے موقع پر، عین
نماز ہی کے موقع پر قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا ہے۔ ظہر یا عصر کی نماز ہوتی ہے اور اسی موقع پر یہ حکم آتا ہے، جیسا کہ برا ابن عازب کی روایت ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اے نماز ہی کی حالت میں مسلمان، ایسا نہیں کہ اسلام پھیرنے کے بعد اب مغرب سے یا عصر سے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کا حکم آیا اسی وقت ان لوگوں نے کیا ہے قبلہ اپنا تبدیل کر لیا۔ اب اس سلسلے میں دو طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ قباء میں صبح کے وقت میں ایک گزرنے والے نے بتایا کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے دیکھا، عباد بن بشر ان کا نام ہے، کہ لوگ مسجد قباء میں، جس کو مسجد عمرو بن عوف بھی کہتے ہیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی یہ دوسرا دن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ بین الناس فی الصبح بقباء جاءهم رجل فقال انزل الليلة قرآن، کہ آج کی رات قرآن نازل ہوا ہے اور قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قبلہ اب کعبہ ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنا قبلہ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ یہ مسجد قباء میں جو خبر پہنچی وہ لیٹ سے پہنچی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز صحابہ پڑھ رہے تھے ایک علاقے میں، تو گزرنے والے نے بتایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اسی وقت مسلمانوں نے ایک آدمی کی بات مان کر کے، اس درجے کا اس وقت ایمانداری، صدق اور صفائی تھی لوگوں کے ہاں، کی ایک آدمی کی بات مان کر کے نماز ہی کی حالت میں سارے کے سارے لوگوں نے قبلہ جیسی چیز کیا ہے تبدیل کر لی۔ اور اسی مسجد میں جہاں یہ حادثہ اور واقعہ ہوا اسی کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اسی کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ وہ تھے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ایک مسجد اقصی اور دوسرے مسجد قباء، مسجد اقصی اور مسجد حرام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت، کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوئی تھی اور 93 یا 92 میں ان کی وفات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دونوں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، میرے علاوہ اب کوئی ان میں سے باحیات اور زندہ نہیں ہے۔ گویا کہ دو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے لوگوں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے آخری شخص ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کیا ہے موجود ہے، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ پریشانی کا سبب اور ذریعہ کیا تھا کہ وہ مسلمان جنہوں نے 16-17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور ان کی وفات ہو گئی ہے، انہوں نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہیں ہے، تو کیا ان کی نماز قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کیا ان کی نماز قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ بہت سارے صحابہ اس کو لے کر کیا ہے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یا ایمان سے مراد کیا ہے؟ اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا بغیر کسی اختلاف سے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جن لوگوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، تو کیسے وہ ان کی عبادتوں کو ضائع اور برباد کرے گا؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ایمان کہا ہے۔ نماز کو کیا کہا ہے؟ ایمان کہا ہے، کیونکہ ایمان کی ظاہری علامت جو کیا ہے؟ نماز۔
اگر آدمی نماز ہی نہ پڑھے تو کس بنیاد پر اس کو مسلمانوں میں کاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے؟ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دیتا ہے، ایسے آدمی کو دے پتہ ہی نہ چلے۔ روزہ رکھنے میں ہم معلوم نہیں ہو پاتا سحری اور افطار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ حج میں بھی ضروری نہیں ہے، کسی پر ہوتا ہے کسی پر نہیں ہوتا فرض، لیکن انسان کی ظاہری جو علامت ہے ایمان والے ہونے کی کیا ہے؟ نماز کا قیام ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو عہد ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان مشرکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بھی سریہ روانہ کرتے تھے، کوئی بھی جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے تو آپ کہتے تھے وہاں قیام کرو اور راتوں میں قیام کرو، اگر وہاں سے آذان کی آواز آتی ہے تو ایسی بستیوں پر حملہ نہ کرو کیونکہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو اصل جو معاملہ ان کو ہوا، اتنی ساری عبادات، صحابہ جو 16-17 مہینے جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی، تو کیا وہ صرف نماز ہی پڑھتے تھے یا اور دوسری عبادت کرتے تھے؟ تو صحابہ کو جس بات کی سب سے زیادہ فکر ہوئی، کس بات کی ہوئی؟ کہ نماز کہیں ان کی ضائع اور برباد نہ ہو جائے، اور یہ معاملہ صرف کنفرم کرنے کے لیے تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دی اور کہا ان کی نمازیں ضائع اور برباد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 144، یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ذکر کیا جا رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ تقلب وجهك، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ بار بار کیا ہے؟ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے، کب جبریل آئے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے اور پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کر کے اس بات کو بھی دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا اللہ رب العالمین کو کس قدر پاس و لحاظ ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اگر کسی آدمی کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، تو وہ قرآن پڑھا کرے۔ ہم ادھر ادھر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادھر ادھر کی جو چیزیں لے کر آتے ہیں نا، اس سے بہت بڑی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر رکھی۔ دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، آپ کا قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ کیا ہے؟ راضی اور خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا اللہ رب العالمین کو اس قدر کیا ہے؟ خیال۔ یہ مقام ہوتا ہے، یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی ذات ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ یہاں پر شطر جو لفظ آیا ہوا، شطر، عربی زبان میں شطر کے کئی معنی ہیں۔ عربی زبان میں شطر کے کئی معنی ہیں، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ دین کو ان کے ماہرین سے نہیں سیکھیں گے نا تو جگہ جگہ آپ کو پریشانیاں ہوں گی۔ اب یہاں شطر کا معنی آپ وہ کہتے ہیں طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو یہاں کیا کہیں گے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو آدھے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو شطر کا ایک معنی کیا ہے؟ نصف اور آدھا ہے۔ شطر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹکڑا اور حصہ ہے۔ شطر کا ایک معنی ہوتا ہے ڈائریکشن، رخ، قبلہ، طرف، اس طرف، یعنی شطر۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، یہاں پر یہ بات کلیئر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شطر یہاں معنی کیا ہے؟ ڈائریکشن، طرف۔
رخ، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا ہے کر لیجیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ الطہور و شطر الایمان، صفائی پر ڈاکٹر لوگوں کی بہت اسپیچ اور تقریر ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہے یہ ضروری حدیث ان کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو، یہ یاد رہتی مسلم ڈاکٹروں کو۔ تو الطہور و شطر الایمان، پاکی یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو پہلے دو چیزیں سمجھنی چاہیے انہیں کہ شطر کا معنی ہر جگہ نصف اور آدھا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکی کو مانتے تو پاکی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی پاکی، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ دوسری بات امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ الطہور سے مراد وضو ہے اور الایمان سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ ہے۔ وضو آدھی نماز ہے، یہ متفق علیہ معاملہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا گیا فَإِذَا أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، تو میں نے یوسف کو دیکھا تو ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے، یعنی پورے دنیا میں جتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا حسین و جمیل، اس میں آدھا حسن کیا ہے؟ اکیلے یوسف علیہ السلام کو، اور آدھے میں پورے انبیاء سمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ساری دنیا۔ یہاں بھی شطر کا معنی متفق علیہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو ان کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے، ایک حصہ، کیونکہ یہ بات بھی طے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر به استنار وجهه كأنه قطعة قمر، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، روشن ہو جاتا، كأنه قطعة قمر، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ چاند کا کیا ہو؟ آپ کو معلوم ہے چاند کے ٹکڑے کی مثال کب دی جاتی ہے؟ جب کسی کے یہاں حسن اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ چاند کا ٹکڑا۔ مائیں جب بچوں کو پہلے کھلاتی تھی تو کیا ہے؟ اس کو کہتی ہیں میرے چاند کا ٹکڑا۔ تو خوبصورتی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ معنی اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ متنبہ ہو جائیں۔ بہت ساری جگہوں پر اس کا وہ معنی جو راجح ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا ہے عام ان لوگوں کی کتابوں میں جن کے پاس عربی زبان سے واقفیت کم درجے کی ہوتی ہے۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم کہیں بھی رہو اپنے چہرے کو کیا ہے اس طرف کر لو۔ کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ کہیں کسی بھی کونے میں رہو اپنا ڈائریکشن نماز کے وقت کس طرف کر لو؟ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ خوب جانتے ہیں وہ، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ قبلے کی تبدیلی ان کے رب کی جانب سے بالکل حق اور درست بات ہے۔ تو جب جانتے ہیں تو مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان کر رکھی ہے، تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے، تو اللہ نے جب اسے بدلا تو مخالفت کس بنیاد پر؟ صرف حسد، بغض اور اناد کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ بالکل حق اور درست ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے کرتوتوں سے، کارناموں سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بیت المقدس پر بطور قبلہ کیوں اختیار کیا؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں یہ چاہا کہ قبلہ مسجد حرام ہو جائے، یا اسی طریقے سے آپ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ یہ سوال تو کہیں نہ کہیں ویلڈ ہے، لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ مسجد حرام تھا، اور آپ تمام چیزوں میں
ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہتے تھے. یہ بات عبداللہ بن عباس نے بیان فرمائی. اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتے تھے, اس وجہ سے آپ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. بہرحال اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تھے اور آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بہت خوش تھے, بہت خوش ہوئے کہ یہ نبی جو آئے ہیں وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی پھر معاملہ ان کا بگڑ گیا. یہاں پر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اس سے مالکیوں نے, امام مالک کے ماننے والے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز کی حالت میں چہرہ سجدے کی جانب نہیں بلکہ سامنے ہونا چاہیے جہاں اس کی نظر جا رہی ہے. کیوں؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی نگاہ کو بار بار کیا ہے اٹھا رہے ہیں. یہ ان کی رائے ہے. جبکہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انسان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجود کی جگہ پر ہونی چاہیے, اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح ہے. اس سلسلے میں روایت بھی موجود ہے. امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی, اور جب تک آپ نے نماز پڑھی آپ اپنے سجدے کی جگہ سے آپ نے نگاہ ادھر ادھر نہیں کی حتی خرج منہا, یہاں تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے. تو گویا کہ آپ نماز کی حالت میں کہاں رکیے ہوئے تھے؟ سجدے کی جانب کیے ہوئے تھے, اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح بھی قرار دیا ہے. اسی طریقے سے امام عبدالرزاق الصنعانی نے اپنی کتاب المصنف کے اندر کئی تابعین کا یہ قول ذکر کیا, جیسے محمد مسلم بن یسار کا اور ابراہیم النخعی کا, ابن سیرین کا. یہ سارے بڑے بڑے تابعین ہیں, کبار تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نماز کی حالت میں اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ موضع سجود ہی, جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے وہاں ہونی چاہیے, اور اس سے خشوع و خضوع بھی زیادہ رہتا. البتہ یہ ہے کہ اگر امام اور منفرد ہے تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ نگاہ یہاں ہونی چاہیے. تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے. امام اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے. اس پہ اتفاق ہے, ہو گیا ایک طریقے سے. لیکن معاملہ یہ کہ مصلیوں کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے, ان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے. اس میں بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ امام کی طرف ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ امام کی جانب ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں کئی روایات ذکر کی گئی ہیں جو صحیح روایات ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسوف کی نماز پڑھائی تھی, صلاۃ الکسوف جب آپ نے پڑھائی تھی تو اس وقت آپ نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ اُرِدَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ, کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جنت اور جہنم کیا ہے پیش کی گئی. وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ وَتَأَخَّرْتُ, اور یہ اس وقت تم نے دیکھا بھی کہ جب میں آگے بڑھا اور میں پیچھے ہٹ گیا. تو امام ابن عثیمین کہتے ہیں یہ اسی وقت ممکن ہے جب نماز پڑھنے والا امام کی طرف توجہ کیے ہوئے ہو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری نماز کے طریقے کو سیکھ لو. تو اس میں بھی کیا ہے, یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے خباب بن الارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نمازوں میں کچھ پڑھتے تھے, نہیں پڑھتے تھے,
پوچھا گیا صحابہ سے کیسے آپ کو معلوم ہو رہا ہے؟ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں تو معلوم ہو جاتا ہے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ظہر اور عصر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پڑھتے تھے؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم، ہاں پڑھتے تھے۔ قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته، کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے؟ جب آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیسے معلوم ہوا آپ کو پڑھتے تھے؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باضطراب لحیتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھیوں کی جو حرکت ہوتی تھی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ امام کی طرف دیکھ رہا ہو تو انشاءاللہ رب العالمین کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ مصلی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو سجدے کی جگہ پہ دیکھنا، اور اسی طریقے سے اگر امام کی طرف اٹھا کر کے وہ سر دیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ رب العالمین کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ اگر انسان امام کی طرف نہ دیکھے اور اتفاق ایسا ہو کہ مائک وغیرہ کی پرابلم ہو جائے یا سجدے تلاوت آ جائے، یہ ساری کی ساری چیزوں میں، تو پھر لوگ کیسے امام کی اقتدا کریں گے، کس طریقے سے امام کی اقتدا کریں گے؟ تو امام اور منفرد آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کہاں ہونی چاہیے نگاہ؟ ہر حال میں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ امام کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ چند جگہ ایسی ہیں جس میں آپ کو سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھنا ہے، چند جگہ ایسی جہاں پر سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھنا، ان میں سے کیا ہے؟ تشہد۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو تشہد میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ انگلیوں کی طرف ہونی چاہیے، جو سبابہ ہے جس سے آپ حرکت دے رہے ہیں اس طرف ہونی چاہیے۔ جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم قام الى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة الى الشعب الذي يجيء منه الطليع، نہیں کان اذا قعد في التشهد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تھے وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، تو آپ اپنی ہتھیلی کو بائیں اس پہ رکھ لیتے تھے، واشار بالسبابة لا يجاوز بصره اشارته، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ ہوتی تھی وہ اس انگلی سے ادھر ادھر نہیں جاتی تھی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، نسائی کی روایت ہے، ابن حبان میں بھی ہے، کہ تشہد کی حالت میں انسان کی نگاہ جو ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ انگلیوں کی طرف ہونی چاہیے۔ البتہ جو رکوع کا معاملہ ہے، امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں، مطلقاً ہے کہ آدمی رکوع میں کدھر دیکھے، لیکن زیادہ علماء کی رائے یہی ہے، مطلق ہے، کہ وہ سجدے ہی کی طرف کیا ہے دیکھے، تاکہ اس کی پیر مکمل کیا ہے برابر ہو جائے۔ کچھ مواضع ایسے ہیں قبلے کی طرف نماز پڑھنا یہ کیا شرط ہے، اگر آپ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن تین طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، تین طرح کے لوگ ہیں جن کو رخصت اور اجازت ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں وہ؟ جی، مسافر آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز نہیں، فرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو، الا کہ مجبوری ہو، اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، تو نفل نماز مسافر آدمی جس طرف اس کا چہرہ ہے اس طرف وہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب آدمی صلاۃ الخوف پڑھ رہا ہو، خوف کی نماز پڑھ رہا ہو، یا ایسے وقت میں ہو کہ خوف بہت زیادہ ہو، تو پھر اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں۔ کس طرف اس کا چہرہ ہونا چاہیے؟ جس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہو اس طرف اس کا چہرہ ہونا چاہیے۔ کب؟ جب خوف کے وقت وہ نماز پڑھ رہا ہو۔
جیسا کہ امام ابن قیم وغیرہ نے زاد المعاد میں روایت ذکر کی اور روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے وجعل يلتفت في الصلاة الى الشعب الذي يجيء منه الطليع، تو لوگ اپنے چہرے کو اپنے رخ کو اس طرف کر رہے تھے جس طرف سے گروہ اور لشکر کے آنے کا خوف اور خدشہ تھا۔ تو ایسا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو اور خوف کی حالت میں ہو کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کرنا واجب اور ضروری نہیں، بلکہ اس طرف کر لے جس طرف سے دشمن کے آنے کا خوف اور خطرہ موجود ہو۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لو، اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لو۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص جس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، کون سا شخص ہے؟ بیمار آدمی جو جس کی طاقت اور قوت میں نہ ہو کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یعنی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، تو جس طرف ہے اسی طرف وہ منہ کر کے کیا ہے نماز وہ پڑھ لے گا، جس طرف ہے اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے گا۔ بہرحال یہ چند آیات اور اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے مختصر تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی گئی، جس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا قبلے کے بارے میں۔ ابھی یہ سلسلہ کنٹینیو ہے، مستقل اس پر بحث کیا ہے آگے تک ہونی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں جا کر کے تیسرے صفحے میں جا کر کے اس کی بحث کیا ہے مکمل ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ تفسیر کا درس مکمل ہوا۔